مبلغ ہو، تبلیغ ہو، مسلم ہو، اسلام ہو، اس کا جو سب سے حسین اس کی سب سے حسین چیز اچھے اخلاق وہ خوبصورت چادر ہے جو آپ کے سارے عیب چھپا دی، اور برے اخلاق وہ ننگا پن ہے جو آپ کے سارے عیب ظاہر کر دے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، بہت پرانا۔ اللہ نے ہمیں ہر طبقے میں کام کرنے کی توفیق دی، کوئی طبقہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس پر مسلم کا نام آتا ہو اور ہم نے اس میں کام نہ کیا۔ تو اس میں پہلوان بھی آتے ہیں، تو پہلوانوں میں بھی گت شروع کیے، ان کو شعبان میں جمع کیا شادمان مسجد، تو کوئی 5-6 من دودھ ہم نے ان کے لیے تیار کیا۔ ہم نے تو بہت ہے لیکن وہ تھوڑا پڑ گیا، تو 3 دن کی جماعت تیار ہوئی۔ تو ایک پہلوان صاحب کو امیر صاحب نے کہا کہ پہلوان جی آپ نے عصر کے بعد آج اعلان کرنا ہے گشت کا، کہنا کا پڑھ دے آمدے کا تھوڑا آپ مذاکرہ کر لیں، کہنا تو وڈی وڈی کشتیاں ہٹائیں یعنی مذاکرہ کی ہوندہ ہے، پڑھ دے آمدے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو ساز لگا دیا کہ ان کو تھوڑے سے الفاظ یا تھوڑے سے الفاظ ہوتے ہیں، تو وہ ان کی محنت کرتے رہے، وہ یہی کہتے رہے وہ یہ کیڑی وڈی گل ہے کر دے آنگے، اور وہ ان کو سناتے رہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے، آپ نے یہ کہنا ہے، آپ نے یہ کہنا ہے۔ عصر میں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، سلام پھیرا، ان کا پہلوان جی اٹھو، کعدے لئی وہ تسی اعلان کرنا ہے، کہا گشت دا، اچھا کھڑا، حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، آج مغرب کی نماز عشاء کے بعد ہوگی۔ تو بیٹا ہم نے امت کا کوئی طبقہ نہیں چھوڑا، سوائفوں میں بھی گیا ہوں، کتنوں کی شادیاں کروائیں، کتنوں کی کروائیں، وہ تو خیر اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا، جنہوں نے توبہ کی وہ اللہ کی توفیق ہے، کتنوں نے توبہ کی، کتنوں کی شادیاں کروائیں، خسروں میں کام کیا۔ تو اس لیے ہمیں تھوڑا داؤ پیش آتا ہے، تو ہمیں بھی پتا تھا کہ مولانا ظاہر صاحب کسی کو اجازت نہیں دیتے۔ ہم نے مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمہ اللہ جو میرے استاد تھے پرائیویٹ میں، ان سے بات کی کہ میں وہاں جانا چاہتا، تو کہا کہ وہ کسی کو اجازت نہیں دیتے۔ تو ہم 3 طالب علم تھے، دورے سے فارغ ہوئے، تو ہم کہا چلو یار کوئی تیار ہی نہ ہو، کسی کو شوق ہی نہیں تھا۔ میں چونکہ خارجی مطالعہ میرا بہت تھا شروع سے ہی، تو مجھے عالی صافل سند کا پتہ تھا، باقی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، چونکہ ہمارے ہاں دستور نہیں ہے اور ذوق بھی نہیں ہے طلبہ میں۔ تو ایک بنو کا تھا، ایک فتح جنگ کا تھا۔ میں نے کہا تم نے تو جانا ہی ادھر ہے، تو میں نے دیکھو ملتان کہاں سقا کوٹ، پھر میں واپس جاؤں گا، وہ تیار ہو۔ ان کے بیٹے تھے جو سقا کوٹ بازار میں کپڑے کی دکان کرتے تھے، ان کو جا کر ملے کہ ہم اس راویمنٹ میں پڑے ہیں، سہیوال میں دورہ کیا ہے، آپ ہمیں لے چلے، ہم نے اجازت لینی ہے۔ تو ہنس پڑے، کہنے لگے مولانا عبدالحق سے تو بڑے نہیں ہو نا؟ میں نے کہا جی ابھی تو ان کے فضائل آپ نے سنے، ہم نے کہا جی ہماری کیا اوقات،
का उनको इजाज़त नहीं दी थी, मुफ्ती तकी उस्मानी को इजाज़त नहीं दी थी, तो तुम क्या चीज़ हो? मैंने कहा हम नाचीज़ हैं लेकिन सानू को थोड़े थोड़े दा पेच आउंदे। तो हम टांगे पे सवार हुए, 3 किलोमीटर था, हम सीधे पहले मस्जिद गए, 2 नफल पढ़े, फिर सूरह यासीन पढ़ी, फिर दुआ कराई। उन सारे 2 नफल यासीन का सवाब उनको मिल किया कि या अल्लाह अपने बंदे का दिल नरम कर दे। तो पहुंच गए, उनकी कुटिया की झोंपड़ा सा था एक, तो थोड़ी देर के बाद वो तशरीफ लाए। तो जैसे मौलवी जाहिद साहब ने कहा ना कि उनको देख कर ही रोब छा, मैंने 2 शख्सियतों से मरूब हुआ उनकी वजाहत से। एक दुनिया का नवाब अकबर बुक्ती, एक ना उसकी वजाहत से बहुत मरूब हुआ था। और दीनी शख्सियतों ने मौलाना उज़ैर बुल जैसी वजीह शख्सियत मैंने नहीं देखी, नाबीना हो गए थे। इतना बड़ा डंडा था उनके हाथ, 6 फुट का था, उतना ही बड़ा डंडा था। आके बैठ गया, डंडा यहाँ रख लिया। कौन हो? तो हमने कहा ये हम तलबा है, मेरे पास क्या लेने आए हो? कहा ये हमने अभी इस साल दौरा किया है। अच्छा, हमने बुखारी शरीफ सांस ले ली, तो हम आपसे इजाज़त लेने आए हैं, तो आपका नुकसान कोई नहीं, हमारा भला हो जाएगा। वो ऐसे ही पाप हो गए, वही जो सुना था, इतना नाराज हुए, इतना नाराज हुए। उनके बेटे का नाम था अब्दुल रऊफ, वो भी खड़े थे, तो उन्होंने ऐसे हमें इशारा किया, क्योंकि वो तो देख नहीं सकते थे। खामोश, ऐसे खामोश। तो जो मेरे 2 साथी थे वो मुझे कहें, तो उनके मुंह से एक जुमला निकला, कहने का मैं तो आलिम ही नहीं हूं और ज़बानी इजाज़त का तो कोई गिरफ्तार ही नहीं होता। तो थोड़ी देर के लिए ना खामोशी छा गई। तो मैंने वो बात पकड़ ली। मैंने कहा हजरत, हमारे पास किताब है, हम आपके सामने पढ़ी गई, ज़बानी नहीं है, क़िराअतन है। अगर आपको हमारा पढ़ना पसंद आ जाए आप हमें इजाज़त दे दी, और अगर पसंद ना आए तो हमारे लिए यही शर्फ काफ़ी है कि हमने आपके सामने हदीस पढ़ी। तो उनका जो डंडा था ना, यहाँ उन्होंने यहाँ से हटाया और यहाँ रख लिया और गहरी सोच में चले गए। अब इधर हमारे 2 नफल काम कर रहे थे और इधर उनकी पुरानी जिंदगी की सुन्नत काम कर रही थी कि नहीं देनी इजाज़त, और उधर नफल अंदर जा रहे थे, मिस्कीन बच्चे दे दो। तो डंडा यहाँ रखा हुआ और सोचे जा रहे हैं। काफी देर के बाद कहने लगे, अच्छा पढ़ो। तो जो अभी हदीस हम पढ़ेंगे ये मैंने तिलावत की, दूसरी हदीस दूसरे साथी ने, और तीसरी साथी। तो तरीका ये होता है कि फिर आखिर से आखिरी हदीस पढ़ी जाती। तो मैंने किताब लेकर ऐसे वर्क उल्टाए तो उनको वर्क उलटने की आवाज़ आई। तो कहने लगे नहीं, बस आखिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम तीनों को इजाज़त देता हूँ, लेकिन मेरी ये गुजारिश है किसी को बताना नहीं, मैंने आज तक किसी को इजाज़त नहीं दी। तो फिर उनकी वफ़ात के बाद मैंने ऐसे कहना शुरू किया। तो अल्लाह ताला अरबों में ये बहुत रिवाज तो वो उनमें सनद हदीस के ये सफ़र भी करते हैं। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ऊँट पे सवार हुए, 1 महीना सफ़र करते करते मिस्र पहुँचे।
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کبھی اصحاب صفہ میں تھے. اس وقت مصر کے گورنر نیچے دستک دی. انہوں نے اوپر سے کھڑکی کھولی. کون؟ کہ میں جابر ہوں. کہ اوپر آ جاؤ. کہ نہیں، نہ تم نیچے آؤ نہ میں اوپر آتا ہوں. وہ حدیث سناؤ جو تم نے اللہ کے نبی سے براہ راست سنی ہے مسلمان کی سطر پوشی کے بارے میں. کہاں؟ قال النبی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ستر مسلما سترہ اللہ. کہ بس السلام علیکم. پھر 1 مہینہ پورا سفر واپس کیا. ایک حدیث کی آپ کے سامنے ہزاروں حدیثیں صحیح ستہ کی شکل میں پڑھی جائیں گی. تو آپ لوگ ہم لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اتنا اللہ نے موقع دے دیا. وہاں تو ایک حدیث کے لیے کتنے لمبے سفر کرنے پڑتے تھے. تو ایک دفعہ میں مسجد نبوی میں، چونکہ لوگ اب میں مشہور ہو گیا ہوں تو پھر مسافر ہوتے ہیں، تو جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو پولیس آ کے مجھے پکڑ لیتی ہے. ہر دفعہ ماشاءاللہ پولیس پکڑتی ہے مجھے تو جان چھڑانی مشکل ہو جاتی. تو میں ایسے ایک کرسی کے پیچھے چھپ کے بیٹھا ہوا تھا. 3 نوجوان وہاں کی جو جامعہ مدینہ ہے وہاں کے، وہ میرے پاس آ گئے. کہنے لگے نستجیزک فی الحدیث، ہم آپ سے حدیث کی سند کی اجازت چاہتے ہیں. میں نے کہا او تعرفوننی، مجھے جانتے ہو؟ کہنے لگے لا. میں نے کہا فکیف تستجیزوننی وانتم لا تعرفوننی. کہنے لگے میں سیما کا، تیرے چہرے سے ہمیں اندازہ ہوا ہے. تو میں نے کہا جزاکم اللہ خیر. تو میں نے اپنی سند لکھائی. کہنے لگے وقع دستخط. میں نے کہا قبل التوقیر اسألکم سؤال. کہنے لگے عدل لو ظالم. ایک تھا مصری، ایک اردنی، ایک اماراتی، اسی ترتیب سے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا ما حسن العلم، علم کا حسن کیا؟ تو مصری نے کہا کہ التقوی. میں نے کہا نہیں. اردو نے کہا الزہد. میں نے کہا نہیں. اماراتی نے کہا الاخلاص. میں نے کہا نہیں. چلنے گئے فما ہوا. میں نے کہا دیکھو، جو لفظ حسن ہے اس کا تقاضا ہے کہ چیز نظر آئے. جب ایک چیز نظر ہی نہیں آ رہی، التقوی ہا ہونا، تقوی تو اندر ہے، زہد بھی اندر ہے، اخلاص بھی اندر ہے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ اس چیز پر بولا جاتا ہے جو نظر آ رہی. ہنسی جب وہ نظر ہی نہیں آئی تو ہم اس کو ہنسی بھی کیسے کر سکتے؟ لہذا ایسی صفت چاہیے جو نظر آئے. کہنے کے وہ کیا ہے؟ میں نے کہا حسن العلم والعالم، حسن الاخلاق. عالم ہو، علم ہو، مبلغ ہو، تبلیغ دو، مسلم ہو، اسلام ہو، اس کا جو سب سے حسین، اس کی سب سے حسین چیز اچھے اخلاق. اچھے اخلاق وہ خوبصورت چادر ہے جو آپ کے سارے عیب چھپا دے گی، اور برے اخلاق وہ ننگا پن ہے جو آپ کے سارے عیب ظاہر کر دے گا.